اللہ کریم نے رسولوں کی طرف کیا وحی فرمائی؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ضرور یقیناً آباد کریں گے تمہیں اس زمین کے اندر، من بعدہم، ان نافرمان قوموں کو ہلاک کر دینے کے بعد غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، اقتدار تمہیں ہی حاصل ہوگا، بادشاہی تمہیں ہی حاصل ہوگی۔ اب اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نافرمان قوموں کے احوال سنا رہا ہے اور پھر رسولوں کے احوال سنا رہا ہے۔ قوموں نے رسولوں سے کیا بات کی، رسولوں نے قوموں سے کیا بات کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں سے کیا بات کی۔ بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ قومیں رسولوں سے کیا بات کرتی ہیں، رسول قوموں سے کیا بات کرتے ہیں، ہم رسولوں سے کیا بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو وحی کی، اے محبوب وہ جو پچھلی قوموں کے رسول تھے ہم نے ان رسولوں کی طرف وحی فرمائی، گھبرا نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ اللہ کریم اپنے محبوب کو سنا رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہا ہے اور اپنے آخری نبی کو بھی رب دے تسلی بھی رہا ہے۔ بولیے کیا دے رہا ہے؟ ہاں، اپنے محبوب کو بھی تسلی بھی دے رہا ہے کہ محبوب یوں ہم نے پچھلی قوموں کے رسولوں کو ہم نے یوں تسلی دی تھی، ہم نے انہیں یوں اطمینان عطا کیا تھا کہ تم گھبرا نہ جانا۔ یہ نافرمان قومیں بجائے اس کے کہ غلط راستوں کو چھوڑ دیں، یہ الٹا اپنے رسولوں کو ہی غلط راستوں کی طرف بلا رہی ہیں۔ یہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کو ہی غلط راستوں کی طرف بلا رہی ہیں، تو ہم نے رسولوں کی طرف وہی فرمائی گھبرا نہ جانا، ان نافرمان قوموں کا نام و نشان ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ڈنکا بجے گا تو تمہارا بجے گا، اے رسولو بادشاہی چلے گی تو سکہ چلے گا تو تمہارا چلے گا، نام ہوگا تو تمہارا ہوگا، ان قوموں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اب اللہ کریم آگے فرماتا ہے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان رسولوں کی طرف نہیں فرمائی اقتدار تمہیں ملے گا، ان نافرمان قوموں کو ہلاک کیا جائے گا، ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا، ان کو بلیا پیش کیا جائے گا، یہ ناکام ہوں گی، یہ نامراد ہوں گی یہ قومیں۔ ان قوموں کی ہلاکت کے بعد اقتدار تمہیں ملے گا، غلبہ تمہیں ملے گا، طاقت تمہیں ملے گی، شان و شوکت تمہیں ملے گی، مگر شان و شوکت کے لیے، اقتدار کے لیے، غلبے کے لیے، بادشاہی کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ یہ جو نصرت کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، مدد کا ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد پیغمبروں کو حاصل ہوگی، ہماری نصرت، ہماری تائید غیبی ان رسولوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، ہر اس شخص کے لیے یہ نصرت کا وعدہ ہے جو ڈرتا ہے میرے روبرو کھڑا ہونے سے، جو ڈرتا ہے میرے روبرو کھڑا ہونے سے اور خائف ہے میرے عذاب سے، ڈرتا ہے میرے عذاب سے۔ یعنی جس شخص کے دل میں خوف الہی ہوگا، جس شخص کے دل میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، ہم اسے طاقت عطا کریں گے، اسے قوت عطا کریں گے، اسے شان و شوکت عطا کریں گے۔ یعنی یہ نصرت کا وعدہ خاص ہے اس کے لیے جس کے دل میں رب کا ڈر ہوگا۔ اور یہ لفظ دیکھیں، جس کے دل میں رب کے حضور کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا۔ اللہ کے حضور کھڑا بھی ہونا ہے، قیامت کے دن جواب طلبی ہونا ہے، قیامت
قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، اقتدار ملے گا، بادشاہی ملے گی، حکومت ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے۔ نافرمان قوموں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہو رہا، ڈرنے والوں سے یہ وعدہ ہو رہا۔ اور اللہ کریم وہی کن کو کر رہا ہے؟ رسولوں کو۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے ان رسولوں کو وحی کی کہ اے رسولوں، اقتدار تمہیں ملے گا، تمہیں اقتدار ملے گا، تمہارے ماننے والوں کو اقتدار ملے گا، غلبہ تمہیں ملے گا، غلبہ تمہارے ماننے والوں کو ملے گا، مگر تمہارے ماننے والے وہ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جن کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، جن کے دلوں میں رب کا ڈر نہیں ہوگا، رب ان سے طاقت چھین لیتا ہے، رب ان سے اپنی نصرت اٹھا لیتا ہے۔ رب کریم اپنی مدد ان قوموں کو نہیں عطا کرتا جو قومیں رب کی نافرمان قومیں ہوتی ہیں، جو قومیں سرکش ہوتی ہیں، جو قومیں اللہ کی مخالفت کرنے والی قومیں ہوتی ہیں، اللہ کریم اپنی مدد انہیں عطا نہیں فرماتی۔ بے حیا قوموں کو اللہ اپنی مدد عطا فرمائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو شیطانی راہوں پر چلنے والی قومیں ہیں، جو لوگ، جو افراد اللہ رب العالمین کی مخالفت کا راستہ اپنانے والے لوگ ہیں، جو لوگ بے حیائی، فحاشی، عریانی میں مبتلا لوگ ہیں، اللہ انہیں اپنی مدد عطا نہیں فرماتا۔ اللہ اپنی مدد عطا انہیں فرماتا ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، تقوی و پرہیزگاری ہوتی ہے، ورع ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر رب ذوالجلال کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کے روبرو پیش بھی ہونا ہے، اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے،